الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 19واں روزہ ہے۔ مغفرت کے صرف 2 دن باقی رہ چکے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے دن باقی ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے 3 کام بیان فرمائے تھے۔ اس میں سب سے پہلا کام حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، من اکل طیباً، جس نے حلال پاکیزہ روزی کھائی۔ اس پر میں آپ کے سامنے کچھ مختصر باتیں رکھ چکا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دوسرا کام حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، جس نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارا، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت فرمائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر ایک مرتبہ مہمان آ گئے، اور عرب کی مہمان نوازی مشہور ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے یہاں پر مہمان آ گئے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خادم سے کہا کہ بھئی مہمان آئے، مہمان کو کھانا کھلانا ہے، مہمان کا اکرام یہ ایمان کا حصہ ہے، دسترخوان لگا دو۔ چنانچہ خادم نے جب دسترخوان لگایا تو علماء نے لکھا ہے کہ دسترخوان کپڑے کا تھا، اور اس دسترخوان پر کچھ داغ نظر آ رہے تھے، اس دسترخوان پر کچھ میل لگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا، مہمان کے سامنے ایسا دسترخوان بچھانا مناسب نہیں ہے جس دسترخوان پر داغ نظر آ رہے ہو، جو دسترخوان میلا نظر آ رہا ہو وہ دسترخوان مہمان کے لیے مناسب نہیں ہے، اس دسترخوان کو صاف کر دو۔ اب خادم نے کہا کہ حضرت اگر صاف کرنے جائیں گے تو مہمان کو انتظار کرنا پڑے گا، مہمان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ سامنے ایک تنور جل رہا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بٹی جل رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا کہ اس دسترخوان کو بٹی میں ڈال دو۔ اب آگ کی بٹی اور کپڑے کا دسترخوان جس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن خادم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر فوراً دسترخوان اٹھا لیا، اور دسترخوان اٹھا کر فوراً آگ کی بٹی میں ڈال دیا۔ اب مہمان یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اب تھوڑی دیر تک دسترخوان آگ کی بٹی میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خادم سے فرمایا کہ اب آگ کی بٹی سے دسترخوان کو باہر نکال دو۔ خادم تو سوچ رہا تھا کہ کپڑے کا دسترخوان ہے، آگ کی بٹی میں ڈالا ہوا ہے، معلوم نہیں اس کا کیا حال ہوا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب دسترخوان کو نکالا گیا تو بالکل شفاف، سارا میل ختم، سارے داغ ختم، پورا کلیئر دسترخوان ہو چکا ہے، کلین ہو چکا ہے۔ اب مہمانوں نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا کھانا تو بعد میں کھائیں گے، پہلے اس دسترخوان کا مسئلہ سولو کرو کہ اس دسترخوان کو تم نے کون سے مارکیٹ سے خریدا ہے جس کے نتیجے میں اس دسترخوان پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر دسترخوان چمکتا ہوا نظر آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی چمک گیا۔ فرمایا او میرے دوستو، حضرت انس اپنے دوستوں سے کہہ رہے، آنے والے مہمانوں سے کہہ رہے ہیں، او میرے دوستو یہ دسترخوان کوئی معمولی دسترخوان نہیں ہے، یہ وہ دسترخوان ہے جیسے آج تم میرے گھر پر مہمان بن کر آئے ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سی مرتبہ میرے گھر پر مہمان بن کر آیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی میرے محبوب اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ کو صاف کیا کرتے تھے، کبھی کبھی میرے محبوب کا جسم اس دسترخوان سے ٹچ ہو جاتا تھا، جسم لگ جاتا تھا اس دسترخوان پر
پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، تو دنیا کی آگ اس دسترخوان کو کیسے جلا سکتی ہے؟ یعنی جس چیز سے ہمارے نبی کا جسم ٹچ ہوا ہو، جس چیز کو ہمارے نبی کی نسبت لگ گئی ہو، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو دنیا کی آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، جب ایک بے جان چیز کو ہمارے نبی کی نسبت حاصل ہو جائے، اللہ پاک اس پر آگ کو حرام کر دیتے ہیں، تو کیا ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، مبارک طریقے اپنی زندگی میں داخل کریں گے، تو بولو اللہ پاک ہم پر جہنم کو حرام فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ تو سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن آخر ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، اعتکاف میں بیٹھنے والے احباب جو 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے، آئندہ کل سے مغرب کی نماز سے پہلے بیٹھیں گے، آئندہ کل سے مغرب کی نماز سے پہلے بیٹھیں گے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے صرف ایک دن کا اعتکاف کیا، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں یعنی 3 بڑے بڑے کھڈے حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت حدیث شریف میں فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی آسمان و زمین کے درمیان کی تمام چیزوں سے بھی بڑی ہیں۔ تو صرف ایک دن کے اعتکاف کرنے پر 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہے، اور ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں سے بھی بڑی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جو آخری 10 دن کا اعتکاف کر لے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اسے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ تو جن احباب کو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، اعتکاف کو ضرور کریں گے۔ اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے مہمان بنیں گے، اللہ ہمارا میزبان بنے گا۔ اور حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی مسجد میں چلا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ مسجد میں جانے والا اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں، اور میزبان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو اعتکاف کا 10 دن کا وقت دے سکتے ہیں تو مکمل دیں گے انشاءاللہ۔ آخر ایک دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں، جب بھی کوئی چھوٹی بیماری آ جائے یا بڑی بیماری آ جائے، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ ہمیں سکھلائی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چھوٹی سی آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اگر بیماری سے شفا مل گئی تو اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے، دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے، دنیا تو ہر کوئی چھوڑنے والا ہے، اگر یہ آیت کریمہ 40 مرتبہ پڑھ لیے اور دنیا سے چلا گیا تو اللہ پاک شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا، یعنی شہیدوں کا مرتبہ اسے نصیب فرمائے گا، اور شفا ملی تو اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے اللہ کو پکارا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی جب اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی سوال کرے گا، اللہ پاک اس کے سوال کو رد نہیں فرمائیں گے بلکہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ وہ آیت کوئی مشکل نہیں ہے، ہر ایک کو یاد ہو سکتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس یہ چھوٹی سی آیت ہے، جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہو تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو پڑھ لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بیماری لگ جائے 40 مرتبہ پڑھ لو، اللہ پاک اگر انتقال ہو گیا تو شہیدوں میں شمار فرمائے گا، اور شفا مل گئی تو اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔